بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کا کرنا، اور کچھ کام ایسے ہیں جن کا نہ کرنا ضروری ہے. اگر اس کی پابندی اور رعایت نہیں ہوگی تو کتنا بھی آدمی ذکر کرے اس ذکر کا فائدہ نہیں ہوگا، یعنی جو ذکر کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. اور پہلے بتایا تھا کہ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ غیر اللہ سے رشتہ، محبت، تعلق ٹوٹ کر ایک اللہ سے رشتہ جڑ جائے. اس کے علاوہ دنیا میں جس سے جو رشتہ ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ ہو. یہ مقصد آدمی کو حاصل کس طرح ہو یہ بتایا تھا کہ کچھ کاموں کا کرنا ضروری ہے، کچھ کاموں کو چھوڑنا ضروری ہے. اگر نہیں ہوگا تو ذکر کا مقصد کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا. پہلی چیز بتائی تھی کہ ذکر کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے. جس کا مطلب ہے کہ جن چیزوں کا اللہ کی کتاب نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے حکم دیا ان کو اپنی زندگی میں اتارے، جن چیزوں سے روکا ان سے اپنی زندگی کو پاک کرے. یہ بنیادی چیز ہے. اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کو اپنا امام نہیں سمجھے گا، اس کے احکام پر عمل نہیں کرے گا، تو اول تو اللہ کے ذکر کی توفیق ہی نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو اس کا کوئی لابھ اور فائدہ نہیں ہوگا. پھر کچھ خاص چیزیں جو کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ ہی سے ہیں خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا تھا. سب سے پہلی چیز تھی عقل حلال. جو کمائے حلال کمائے، جو پیٹ میں جائے حلال ہو، حرام کی ملاوٹ نہ ہو. اس کا بھی وہی حاصل ہے. حلال اور حرام کا اثر انسان کے جسم پر پڑتا ہے. جس طرح دوا اپنا اثر رکھتی ہے بیماری کو دور کرنے میں، اسی طرح حلال اور حرام کا کھانا
اپنا اثر رکھتا ہے انسان کی روح کو معصیت اور گناہ سے پاک کرنے میں، اور انسان کی روح کو گناہوں کی طرف لے جا کر ڈبو دینے میں۔ اس لیے منع فرمایا حرام نہ کھاؤ، اگر حرام کا شبہ بھی ہے تو اس کو چھوڑو، پیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ اگر آدمی کی روزی حرام ہوگی تو وہی مسئلہ، یا تو ذکر اللہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو لا یعنی ہوگی، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ حرام کھانے والے کے لیے فرمایا ہے نہ اس کی نماز مقبول ہے، نہ روزہ مقبول ہے، نہ حج مقبول ہے، دعا بھی مقبول نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز بتائی تھی کہ گناہوں سے پرہیز کرو۔ اللہ کا ذکر کرنے والا ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھائے، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائے، اپنی زبان کو گناہوں سے بچائے، اپنے کان کو گناہوں سے بچائے، ہاتھ پیر کو گناہ سے بچائے، اپنی فرج کو گناہ سے بچائے۔ اس لیے کہ گناہ نام ہے نافرمانی کا، اللہ کی نافرمانی کرنا۔ اب ذکر کرتا ہے اللہ سے قربت کے لیے، اور گناہ اس کو دھکیلتی ہے دور اللہ سے۔ اس لیے ذکر اللہ یا تو توفیق نہیں ہوگی اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے، اور اگر ہو گئی قبولیت نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ گناہ نہ کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کل بتایا تھا کہ گناہ نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی سے حتی الامکان بچے۔ گناہ سے پاک ہونا، معصوم ہونا، یہ یا تو فرشتوں کا کام ہے یا انبیاء اور رسل کا کام ہے، وہ معصوم ہے گناہوں سے۔ ہم لوگ تو گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن گناہ سے بچنے کا مطلب ہے ہر کام کو کرنے سے پہلے سوچے کیا کر رہا ہے، گناہ سے بچے۔ لیکن اگر بتقاضائے بشریت کوئی گناہ ہو جائے تو ایسا نہیں جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اڑا دی، نہیں، اگر گناہ ہو گیا غلطی سے تو روئے، آنسو بہائے، اللہ سے مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے اور اپنے گناہ کو معاف کرائے۔ متقیوں کی یہی صفت ہے۔ متقی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ گناہ ہی نہ ہو اس سے۔ متقی کوئی رسول تھوڑے ہی بن جائے گا، نبی تھوڑے ہی بن جائے گا۔ مطلب ہے بچتا ہے، کرتا نہیں۔ اگر کبھی کوئی گناہ انسان ہے ہو گیا تو توبہ کرے۔ توبہ کو بھی سمجھنا چاہیے، توبہ کہتے کسے ہیں؟
اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس کے بندے جن سے گناہ ہو وہ اللہ سے استغفار کریں، معافی مانگے، توبہ کریں۔ یہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے جب بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی میرے گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھی کو آخر سمجھتا ہے، میرے سوا کسی کو اپنا درد دور کرنے والا نہیں سمجھتا۔ اسی لیے جو آدمی اللہ سے بھیک مانگتا ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، حدیث میں فرمایا اگر اس آدمی کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ان گنت بھی ہوں گے اللہ معاف کر دے۔ یہاں ایک خاص چیز آتی ہے، اس کو کہتے ہیں توبہ، جو استغفار کے ساتھ ساتھ استغفار جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے الفاظ بھی ثابت ہیں، ان میں خاص طریقے پر چیز آتا ہے وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور میں اللہ سے توبہ بھی کرتا ہوں۔ تو استغفار اور توبہ ہے کیا چیز؟ استغفار کا مطلب ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اے اللہ غلطی ہو گئی معاف کرنا۔ اور توبہ کا مطلب ہے اللہ سے عہد کرنا، اے اللہ معاف فرما دے، اب نہیں کروں گا۔ یہ ہے توبہ کا مطلب۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ توبہ کہتے کس کو ہیں۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اے اللہ توبہ 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 توبہ، تسبیح ہاتھ میں لے کر توبہ 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 کی تسبیح پڑھ رہا ہے، اس سے توبہ توبہ نہیں ہوگی۔ یہ سمجھنا چاہیے ایک توبہ تین چیزوں سے مل کر ایک بنتی ہے۔ تین چیزیں ملیں گی تو ایک توبہ بنے گی۔ تو کیا ہے توبہ میں؟ ایک تو چیز یہ ہے کہ اللہ سے عہد کر، اے اللہ تجھ سے عہد کرتا ہوں اب نہیں کروں گا یہ گناہ جس سے توبہ کرنا۔ دوسری چیز، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اپنی زندگی کو اس گناہ سے پاک بھی کر۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں توبہ توبہ باہر جا کے پھر وہی کام کرتا ہے، مسجد میں شراب سے توبہ باہر جا کے پھر شراب پیتا ہے، جھوٹ سے توبہ باہر جا کے پھر جھوٹ بولتا ہے۔ یہ توبہ توبہ نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جس معصیت اور گناہ سے توبہ کر رہا ہے اپنی زندگی کو اس سے پاک کر۔ دو چیزیں، اور تیسری شرط ہے توبہ کی، جو گناہ ہوئے ہیں ان کے اوپر اللہ کے سامنے شرمندہ ہو، رو اور اللہ سے کہو کہ اے اللہ غلطی ہو گئی اب نہیں کروں۔ شرمندگی، گناہ پر ڈھیٹ دھڑلے سے آدمی شراب پیتا ہے، لوگوں کو دکھلا کر کے
گناہ کرتا ہے، 1000 بار توبہ کرے یہ توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ جب ہوگی جب اپنی زندگی کو اس گناہ سے پاک کر جو کچھ کیا ہے ڈھیٹ بن کر نہیں، اللہ کے سامنے شرمندہ بن کر اپنے آپ کو پیش کر، اے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر۔ یہ 3 چیزیں ملیں گی ایک توبہ۔ مطلب یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو گناہ کرنا، ایک ہے گناہ کا ہو چکنا۔ زندگی گزر گئی گناہ کرتے کرتے، آج تنبہ ہوا ارے گناہ کرتے کرتے 70 سال کی زندگی گزر گئی، 80 سال کی زندگی گزرے، اب کیا کروں؟ جو گناہ ہو چکے اس کے لیے توبہ اور استغفار، معاف کرانے کے لیے اللہ نے راستہ بند نہیں کیا ہے۔ فرمایا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی۔ اے آدمی اگر تو نے اتنے گناہ کیے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ گئے، پہاڑ بن گیا، اللہ فرماتا ہے اتنے گناہ کرنے کے بعد پھر تو نے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی توبہ کے ساتھ، اے اللہ معاف کر دے، اب نہیں کروں گا۔ فرماتے تیرے گناہ کے پہاڑ بھی معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کس کی پرواہ ہے؟ کون میرا ہاتھ پکڑ کے مجھ سے کہے گا میں نے اپنے بندے کی گناہ کیوں معاف کر دیے؟ استغفار اور توبہ، جو گناہ ہو چکے چاہے وہ کتنے ہی سالوں کے گناہ ہوں اور کتنے ہی پہاڑ بنے ہوئے ہیں، استغفار کرے آدمی، توبہ کرے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور آئندہ کے لیے گناہوں سے پرہیز کر، اگر پھر بھی شیطان تو ساتھ لگا ہوا ہے رات اور دن، پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے تو فرماتے ہیں ٹھیک ہے، پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ شیطان کو جب نکالا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ سے کہا اس بدبخت نے کہ مجھے زندگی دے دے قیامت تک کی، اللہ نے زندگی دے دی تو تن کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، حدیث میں آتا ہے بعزتک وجلالک لأغوینہم ما دامت الارواح فی اجسادہم۔ اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال دیا، اس کو اور اس کی اولاد کو جب تک ان کی جان میں جان ہے تیرے راستے سے ہٹاتا ہی رہوں گا۔ یہ تو دشمن ہے، تو اللہ کی رحمت، اس کی عنایت کو جوش آیا، جواب دیا بعزتی و جلالی
میں بھی اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے بندے جب تک گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. توبہ اور استغفار بہت بڑی چیز ہے. آدمی اول تو ذکر کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ اللہ کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنے والا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والا. اول تو ہر قدم پر دیکھے سوچے کہ جو کر رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، جو بول رہا ہے گناہ تو نہیں ہے، لیکن اگر کبھی بتقاضائے بشریت انسان ہونے کے ناطے، اور شیطان تو پیچھے لگا ہی ہوا ہے، کبھی اس کے بندے میں بن جائے تو مجھے دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ اور استغفار کا. ایک دفعہ نہیں، اگر 10 مرتبہ بھی سچے دل سے توبہ کرے گا پھر گناہ ہو جائے گا، پھر سچے دل سے معافی مانگے گا، اور اللہ بار بار توبہ کو قبول کرنے والے اور معاف کرنے والے، بے حد و حساب کرم کرنے والا ہے. اس لیے یہ ضروری چیز ہے کہ توبہ اور استغفار ضرور کرو. اسی لیے ہمارے مشائخ بالکل ابتدا میں جو تسبیحات بتاتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ استغفار. اس لیے کہ بندہ تو قدم قدم پر گناہ کرتا ہے، اور شیطان تو خاص طریقے پر مومن کے پیچھے پڑا ہوا ہے. وعدہ کر کے آیا تھا، اور وہ جب تک قیامت ہے اور دنیا میں انسان ہے، اللہ نے اس بدبخت کو زندگی عطا فرمائی ہے، اور وہ دشمن ہے، رات اور دن پیچھے ہی پڑا رہتا ہے. اس کا داؤ اگر چل اول تو چلنے نہ پائے، کوشش اس کی کرے. وہ کیسے؟ اس کا داؤ ہر جگہ چلتا ہے، بس ایک جگہ وہ پر کھینچ ہوتا ہے. وہ کہاں؟ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں شیطان بے بس ہے. بس نہیں چلتا. جب مسجد میں آتا ہے مومن، فرمایا اگر کوئی مسجد میں آنے والا پہلے تو اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتی، قدم رکھے دایاں تو کہے اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اور یہ تیرا گھر ہے، اپنی رحمت کے دروازے یہاں میرے لیے کھول دے. دوسرے اگر دعا کر لے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بدبخت شیطان سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے، لو بھائی اس نے تو دن بھر کے لیے اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا، اب میرا بس نہیں چلے گا اس کے اوپر. شیطان کا بس نہ چلے، اس
کے لیے تو ذکر اللہ ہے۔ شیطان ہر وقت پیچھے ہے، اس لیے فرمایا ذکر اللہ کا کرو اور بہت کرو۔ ہر وقت ذکر کرو، ہر وقت محفوظ رہو گے۔ بس 1 گھنٹہ ذکر کرو گے، 1 گھنٹہ محفوظ رہو گے۔ 2 گھنٹہ ذکر کرو گے، بس 2 گھنٹے محفوظ رہو گے۔ اسی لیے مشائخ اللہ کا ذکر اتنا کراتے تھے کہ غیر اختیاری طور پر سوتے جاگتے ہر وقت ذکر ہوتا رہے۔ کیوں؟ ہر وقت شیطان سے محفوظ رہے گا، کیونکہ شیطان کا داؤ تو وہاں نہیں چلے گا جہاں اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے اتنا ذکر کرو کہ ذکر عادت بن جائے، غیر اختیاری طور پر سوتے جاگتے ذکر ہو رہا ہے، شیطان سے محفوظ۔